جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی یزید کی بیعت کر لی تھی، مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور باقی لوگوں کے بھی بعض نام لیتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ شاہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں بیعت ہوئی کس طریقے سے. عبداللہ بن عمر نے بیعت کر لی تھی. اچھا جی، اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا ہے، کیا اس چیز کی توثیق ہو جائے گی کہ یزید کی خلافت ٹھیک ہے؟ تو پھر صحیح ہے، پھر تو حضرت حسین سے مخالفت کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. حضرت حسین بیعت نہ بھی کرتے تو خیر تھی. اصل میں حضرت حسین کا جو بیعت کرنا ہے نا، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امام تھے، اور قرآن میں ہے نا کہ ان کے جو علماء ہیں اور اللہ والے ہیں، یہ لوگوں کو حرام خوری سے اور برے کاموں سے کیوں نہیں روکتے. حضرت حسین کا وہ ٹائٹل تھا. اب میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے بڑا سخت قسم کا، میں ابھی وہ آدھا گھنٹہ لگ جائے اگر بولوں. The difference between the natures of حسین ابن علی and عبداللہ ابن عمر. عبداللہ بن عمر کی نیچر پیسو تھی، حضرت حسین کی ایکٹیو تھی. عبداللہ بن عمر کے سامنے جب حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی گستاخی کی، 4108 نمبر حدیث ہے کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، کی تھی نا حضرت ابن عمر کی تھی، اس کے باپ کی. بعد میں اس سے پوچھا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا ان کا، میں نے فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور قتل ریزی کے ڈر سے، اور مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی. میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو ادھر ہی کہتا کہ معاویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے حالت کفر میں تم لوگوں سے جنگ کی ہوئی ہے، جب تم لوگ کافر تھے اور انہوں نے مار مار کے تم لوگوں کو اسلام میں داخل کیا ہے، یعنی علی یا ابن عمر خود. اب یہ امام بخاری نے غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث ڈالی ہے کہ ابن عمر جو ہے وہ خندق کے صحابی تھے، یہ ثابت کیا انہوں نے. حالانکہ اس حدیث میں سے تو کتنی گستاخیاں نکل آتی ہیں بقول ان کے، لیکن امت کو ٹیکا لگا دیا امام بخاری نے حق کا کہ بات کس طریقے سے پہنچ جائے. تو ابن عمر تو اپنے باپ کے خلاف جب بات ہوئی ہے، وہ بیچارے وہاں نہیں بولے، وہ پیسو نیچر کے تھے، وہ دوسری طرف جاتے تھے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے، قیام نہ کیا جائے. اسی لیے بخاری مسلم میں بھی آتا ہے کہ یزید کی جب لوگ بیعت توڑ رہے تھے واقعہ حرہ کے بعد، وہ ان کو منع کرتے تھے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بیعت توڑ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی شیعہ تھے؟ وہ بھی تو صحابہ ہی تھے. ان کی اوپینین کو نہیں یہ لوگ مانتے. انہوں نے بیعت توڑ دی تھی. اور ادھر ہی میں وہ ضمناً بات بتا دوں، یہ وہ محمد بن انفیہ والی جی، وہ بھی ہاں کہتے ہیں جی محمد بن انفیہ جو ہیں وہ ان کے سامنے جب ذکر کیا یزید شرابی تھا، کبابی تھا، تو انہوں نے کہا میں نے تو اس کو سنت میں آگے بڑھ کے دیکھنے والا دیکھا ہے، سنت میں آگے بڑھ کے. جنہوں نے باوجداد سنت نو تروڑ رہے ہیں، سنتوں نو بدل لے رہے ہیں، وہ سنت میں آگے بڑھ چڑھ کے. ٹھیک ہے، تو بڑا نمازی یہ ہے. اور یہ آدھی روایت پیش کرتے ہیں. یہ پوری روایت عبداللہ ابن مطیع والی آتی ہے، وہ صحابی رسول ہیں جو روایت کرتے ہیں کہ یزید کے اندر یہ فالٹ ہیں، شرابی، کبابی، بے نمازی، اور اسی طریقے سے قریب ہے کہ آسمان سے پتھر برس پڑے. ٹھیک ہے، اور یہ عبداللہ ابن مطیع کی بات جب محمد بن انفیہ تک پہنچتی ہے وہ رد کرتے ہیں. عبداللہ ابن مطیع جو ہیں وہ ہیں صحابی اور محمد بن حنفیہ ہیں تابعی. جب تابعی اور صحابی کا ٹکراؤ تو کس کی بات مانی جاتی ہے؟ صحابی کی. اہل سنت کا متفق کا اصول ہے. تو یہ پوری روایت کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ محمد بن حنفیہ نے کہتا ہے، محمد بن حنفیہ نے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے انہوں. اسی لیے شیخ زبیر صاحب بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے اس روایت سے ہی جان چھڑا لی. انہوں نے اہل حدیث رسالے میں ویسے وہ لکھ دیا، ویسے وہ رسالہ بھی غائب ہو گیا نیٹ سے، ہمارے پاس ویسے موجود ہے، مقالات میں بھی میرے خیال ہے. انہوں نے لکھا یہ روایت ہی جعلی ہے. وہ ہیڈنگ بنائی کیا یزید شرابی تھا. تو انہوں نے کہا یہ پوری روایت اگر کوئی صحیح مانتا ہے تو پھر عبداللہ ابن مطیع کی بات صحیح ہے کہ وہ شرابی تھا، محمد بن حنفیہ کی بات ریجیکٹڈ ہے. ادروائز جان چھڑاؤ اس روایت کو ضعیف کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی روایتیں جب پیش کرتے ہیں تو آدھی روایتیں کو پیش کرتے ہیں، تو پوری روایت بتائیں نا، آدھی روایتیں بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقے سے توثیق کر رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہے معاملہ. ہاں جی. اور ایک بات آپ کرتے ہوتے ہیں اکثر کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی جو شہادت ہے وہ بھی آپ بنو امیہ نے کی ہے. اس کا کیسے صحیح بخاری میں کتاب الحج چیپٹر میں کہ جاج ابن یوسف جو ہے وہ آیا ان کی تیمارداری کے لیے، تو کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے جو آپ کو، ان کو زخم لگا تھا زہر آلود نیزہ حالت احرام میں، تو آپ کے قاتل کا پتہ چلے نا تو میں اس کو جو ہے نا وہ سزا دوں. انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے حالت احرام میں لوگوں کو یہ جنگی آلات لانے کی، تلواریں اور نیزے لانے کی اجازت دی ہے، احرام کی حالت میں تو نہیں یہ لا سکتے، یعنی تو ہی یہ قاتل. لیکن سامنے کون بات کر سکتا ہے؟ یہ کس کو کہا انہوں نے؟ حجاج ابن یوسف کو. اس کے نیچے آپ ذرا داؤد راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں ابن حجر اسقلانی کی کہ وہ حجاج بن یوسف سے ان کا تو کوئی سروکار نہیں نا. کیوں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا سروکار ہے؟ میں آل امیہ ہے نا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو پوری زندگی
امت کے مفاد میں اپنے اعتبار سے آل امیہ کا ساتھ دیتے رہے، بالآخر ان کی شہادت آل امیہ کے ہاتھوں ہوئی ہے، ان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور ویسے میں بتاؤں آپ کو، تاریخی روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ ابن عمر آخری وقت میں روتے تھے، کاش میں نے اس وقت علی کا ساتھ دیا ہوتا، جو معاملات بگڑ گئے تھے. اور یہ تاریخی روایتیں ہیں. جب یہ کوڑ کباڑ اکٹھا کر کے پیش کرتے ہیں تو ہم بخاری کی حدیثوں میں تاریخی روایتیں فٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک اور بڑی شخصیت جن کی شہادت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی حجاج بن یوسف نے کی. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ لاش ٹانگ دی، عبداللہ بن زبیر صحابی کی لاش ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ ٹانگ دی، اور ابن عمر وہاں سے گزرے اور کہا تجھ پہ سلام ہو اے عبداللہ، میں تجھے منع کیا کرتا تھا اس طرح کے معاملات میں تو نہ پڑھ. عبداللہ بن زبیر صحابی تھے؟ جی صحابی ہیں، صحابی ہیں، حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ کی بہن اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، اور حضرت زبیر اشرا مشرا کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، عبداللہ ابن زبیر کو عام آدمی ہے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی یزید کی، یاد رکھیے. 9 سال انہوں نے بھی خلافت قائم کی ہے. اور یہ حجاج ابن یوسف جو ہے نا، اس نے قتل کیا تھا عبد الملک بن مروان کے دور میں، یزید کے دور میں اس نے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی، جو صحیح مسلم میں آتا ہے، غلاف کعبہ بھی جل گیا. یزید کے قابو نہیں آئے عبداللہ ابن زبیر، پھر مروان کے قابو بھی نہیں آئے، عبد الملک بن مروان نے شہید کروایا اور لاش ٹانگ دی. اور پھر عبداللہ بن عمر نے کہا تجھ پہ سلام ہو، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تیرے بارے میں کہ تو یہ تھا یہ تھا، نہیں، تو بہت نیک انسان تھا، اللہ کا خوف رکھنے والا تھا، تو عبادت گزار تھا، رات کو شب بیداری کرنے والا تھا. اتنے سلام انہوں نے پڑھے، ان کی میت کے اوپر سلام پڑھے. اور حجاج صحیح مسلم میں آتا ہے، حجاج ابن یوسف نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو، جو مطلب بڑھیا ہو چکی تھی، گھسیٹ کے کہا کہ اس کو لے کے آؤ میرے پاس. پھر خود گیا تو اسماء نے کہا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی ہے، میرے بیٹے نے تیری آخرت خراب کر دی ہے. اور یہ آل امیہ کے جو چمچے ہیں نا، یہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف آخری زمانے میں کہتا تھا جناب توبہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، اس طریقے سے اس کا بھی دفاع کرتے ہیں. علی بھائی ہمارے جو یہ شیعہ بھائی ہیں وہ بھی یہ بات نہیں سمجھتے، وہ تو خالی موقف یہ عام طور پہ رکھتے ہیں کہ جی یہ خالی سادات سے دشمنی تھی، اہل بیت سے دشمنی نا جی نا، یہ تو پھر کسی کو نہیں بخش رہے. یہ تھے دنیا دار. میں نے اس میں حدیث لکھی ہے بخاری اور مسلم سے کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، لیکن میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ برباد ہوئے. یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے اوپر آپ نے نماز جنازہ دوبارہ سے پڑھی. شہدائے احد پہ اس لیے پڑھی کہ شہدائے احد جو تھے وہاں پہ بھی دنیا کی لالچ کی وجہ سے فتح شکست میں بدلی تھی، اور دوسرا شہدائے احد میں ان لوگوں نے قربانیاں دی تھیں کہ جنہوں نے اسلام کا پھل نہیں کھایا تھا. بعد کے لوگوں نے پھل کھایا تو حضور نے قبرستان جا کے خطبہ دیا، دیکھنا میرے بعد یہ معاملات نہ کرنا. تو یہ آپ سے ہم نے پہلے بتا دیا تھا، دنیا داری میں لوگ پڑ جائیں گے، سیدھی سی بات ہے. تو یہ سب کچھ دنیا کی خاطر انہوں نے کیا، اور یہ سارے لوگ ان سے خوفزدہ تھے اتنے زیادہ کہ کوئی بولتا نہیں. میرے بھائی آج بولتا ہے کوئی؟ حضرت بکر کی بیٹی کو گھسیٹ رہے ہیں، حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں تو مجھے بتائیں آج کوئی بولتا ہے؟ آج کوئی بولتا ہے؟ یہاں پہ لال مسجد میں ایک ڈکٹیٹر مشرف نے کتنا قتل عام کیا ہے، ان کے اپنے فرقے کے لوگ نہیں کھڑے ہو سکے. بھائی جس کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی ہیں، اب یہ توابون کو ہی آپ دیکھ لیں، ان کو بھی قید کر دیا گیا تھا نا، جو بعد میں شہید ہوئے حضرت حسین کی شہادت کے بعد. کہتے ہیں جی کوفی نکلے نہیں ہیں. جب آپ پورا اس طریقے سے قبضہ کر لیں گے، چند لوگ اس حکومت سے جو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے اس سے کیسے ٹکرا سکتے تھے؟ سیدھی سی بات ہے. تو آج بھی نہیں لوگ اٹھتے. اچھا ایک اور بات کی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو قتل کا الزام یزید پر، ابن زیاد وغیرہ پر، عمر بن سعد پر، شمر وغیرہ پر تھوپ دیا جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 2 جو روایات ہمیں پتہ چل رہی ہیں، ایک حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے اور ایک پتہ چلی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے. تو ان کو کیا پرابلم تھی کہ ان دونوں نے عراقیوں کا کہا؟ تو یہ بات ٹھیک ہے، ام سلمہ نے بھی کہا مسند احمد میں عراقیوں پہ لعنت ہو. صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر نے کہا کہ ان عراقیوں نے مچھر اور مکھی کا مسئلہ پوچھا، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے 2 پھول ہیں اس دنیا میں. اس سے ایک بات تو کلیئر ہوئی کہ عبداللہ بن عمر کو حضرت حسین سے کوئی بغض نہیں تھا، ورنہ ان کی مرنے کے بعد یہ بات نہ سناتے، ان سے محبت کرتے تھے. اچھا، اور بہت بڑی حدیث سنا دی انہوں نے. عراقیوں پہ انہوں نے لعنت کی. اب ان سے پوچھیں کہ عراقیوں پہ جو لعنت کی ہے، آپ کو کوئی الہام ہوا ہے کہ یہ عراقیوں پہ ابن زیاد والے جو عراقی تھے ان پہ لعنت کی ہے، یا جو ہے وہ شیعہ علی کے اوپر لعنت کی ہے جو حضرت علی کے گروہ کے ساتھی تھے؟ تو یہ فوراً کہیں گے شیعوں نے مارا ہے، شیعہ کہیں گے انہوں نے مارا ہے. عراقیوں پہ اس لیے لعنت کی کہ عراقی جو حکومت تھی ابن زیاد کی، اسی نے یہ ظاہر ہے کہ ساری. عمر ابن سعد کون تھا؟ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ایسا لالچی، میں بتاؤں کریکٹر سب کا نظر آتا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاص
کہ سامنے بیٹا آ رہا ہے عمر ابن سعد, تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ اس شخص کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں, اپنے بیٹے کے شر سے. اور آنے ہی کہتے ہیں ابا جی دیکھو سب لوگ جو حکومت گورنر بن رہے ہیں, تسی تو کوئی عہدہ بھی نہیں لیا. یہ صحیح مسلم میں ہے. عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر دے کے, جسے ہر بندے کا کریکٹر مسلم میں موجود ہے, بخاری میں موجود ہے, یہ تلاش کرنا ہے آپ نے, وہ پھر فٹ ان بیٹھتا ہے. آپ جس طرح بیان کرتے ہیں شک ہو جاتا ہے کہ کہیں علماء صحیح تو نہیں کہتے اپنی طرف سے بیان, ہر بات ہی آپ اس میں سے نکال لیتے ہیں. جی نہ نکلے تو انکار کریں. آج تک آپ نے میرے خلاف کوئی کلپ دیکھا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ بخاری مسلم میں, یہ ہو سکتا ہے طریق کا فرق ہو جائے بعض کا, یہ کہتے ہیں جی وہ ظالم مغیرہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں موجود ہے اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ. یہ کیا ہوتا ہے پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ, بڑا اچھا کام کر رہے ہو. ظالم مغیرہ وہ اس لیے مکس ہو گیا کہ دوسری روایت میں موجود ہے اس ظالم شخص کو دیکھو کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے جنتی بھائی پر لعنت کریں. ظالم تو کہا ہوا ہے دوسرے طریق کے اندر, ٹھیک ہے, طریق مکس ہو جاتے ہیں. لیکن آج میں جو ذہنی طور پہ نا مکمل طور پہ زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی, کہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں اس کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں, یہ دنیا کا لالچی. اور بعد میں اس کو رے کی گورنری کی لالچ دے کے حضرت حسین کے قتل پہ آمادہ کیا گیا. یہ عبید اللہ بن زیاد کا گورنر تھا, یہ شیعان علی کا گورنر تھا, یہ بھیجا ہوا تھا. تو اچھا کہتے ہیں جی وہ عراقیوں نے کیا نا میرے بھائی, پیچھے شام والوں کو تو انہوں نے کہنا ہی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں تو مرکزی حکومت بیٹھی ہوئی تھی. یہاں پہ جب عمران خان صاحب اعتراض کرتے ہیں تو پنجاب پولیس کہتے ہیں نا, وہ یہ تو نہیں کہتے نواز شریف کی پولیس. لیکن جب پنجاب پولیس کہہ رہے ہوتے ہیں تو پنجاب کی حکومت نواز شریف صاحب کے انڈر ہے, تو انڈائریکٹلی وہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جب اس وقت کہے گا عراقیوں نے کیا تو عراق اس وقت کس کا صوبہ تھا؟ اہل شام کا. تو ڈائریکٹلی تو انہوں نے کیا تھا, عبید اللہ بن زیاد نے کیا. اور یہ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا جی ثابت نہیں ہے, یزید تک خبر نہیں پہنچی, اور پھر وہ جھوٹی روایت ہے یزید بڑا روئے اور یہ وہ. اچھا رونے کے بعد انہوں نے ابن زیاد کو ہٹا دیا, ٹھیک ہے. ان سے پوچھا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, میں نے اس پمفلٹ میں اس کا اشارہ کرایا ہوا صرف, صحیح مسلم 6309. یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے. 6309 نمبر حدیث ہے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام یہ واقعہ کربلا کے بعد مقتل حسین کے بعد یزید سے ہو کر مدینے آئے. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے. واقعہ کربلا ثابت ہو گیا. اور ان کے پاس رسول اللہ کی تلوار تھی صلی اللہ علیہ وسلم, جو حضرت علی کے پاس تھی, اس کے بعد حضرت حسین کے پاس تھی, حسین کی شہادت کے بعد ان کے پاس آ گئی. اور مسور بن مخرمہ آئے, انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کے نواسے یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے. کون چھین لیں گے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھین لیں گے, آل امیہ. تو آپ مجھے دے دیں گے تلوار, اس میں تلوار کی حفاظت کروں گا. یہ صحیح مسلم 6309 نمبر فضائل فاطمہ والے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے. تو واقعہ کربلا کا ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے, بخاری کے اندر موجود ہے. میں نے کتنی روایتیں اس میں نقل کی ہیں, یہ کہتے ہیں نہیں فلاں چیز ثابت نہیں, ساری کی ساری یہ واقعہ کربلا کے اوپر جو میرا رافضیت ناسبیت والا پمفلٹ 5A ہے اس کے اندر موجود ہے. یہ چیزیں موجود ہیں میرے بھائیوں. یہ مطلب باتیں کر دینا آسان ہے. دیکھیں ہم بلو پرنٹ آپ کو پیش کر رہے ہیں نا بلو پرنٹ پیش. یہ تاریخ اس تاریخ میں بیٹھے گا جو مودودی صاحب بیان کر رہے ہیں, لیکن یہ جو کچھ کوڑ کباڑا یہ سارے ہی تاریخ سے پیش کر رہے ہیں. یہ اصل میں منکرین حدیث ہیں. اچھا دیکھیں یہ سنابلی صاحب جتنے والے دے رہے ہیں منکرین حدیث کے دے رہے ہیں نا, سارے والے جن کو اہل حدیث بھی خبیث مانتے ہیں, شبیر کو, اسی طریقے سے محمود عباسی کو, ان لوگوں کے حوالے دے رہے ہیں نا. شبیر کا تو نہیں دیا نے, کوئی رحمان سنبلی, ہاں ان لوگوں کے, ان کو اہل حدیث محمود احمد عباسی کو تو اہل حدیث خبیث کہتے ہیں, انگریزوں کا پٹھو. منکرین حدیث وہ تو بخاری کو کھوتا کہتا تھا. ابو جابر دامانوی خود کہتے ہیں, اس سے تو ابو جابر نہیں نا رجوع کر سکتے, وہ کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا جی اچھا بخاری کھوتے نے بھی بخاری میں حدیث لیے کہ حسین کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا, اور آئے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ سامنے رکھا گیا, اس کا یہ مطلب تو نہیں عبید نے قتل کروایا. اچھا وہ جو سر میرے سامنے کو سر کاٹ کے لا کے رکھے میرے بیٹے کا, تو میں اس کو انعام نوازوں گا؟ پھر وہ چھڑیاں مارنے لگا, ٹھیک ہے جی. اے بھی غلط تعویل کرتے ہیں اسی طریقے سے کہ آپ ہر بات میں سے نہیں, وہ تو لاتے ہیں نا حضرت علی پہ اٹیک کرتے ہیں نا جواب میں, وہ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے بھی سر کاٹ کے لایا گیا. کس کا؟ یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں حضرت زبیر کا لایا گیا. نا جی نا کوئی سر کاٹ کے, یہ ان کی کسی پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے. اس سے پہلے کبھی سر نہیں رکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی, مجھے اب پتہ نہیں اس کی صحت ہے کہ اس طرح رکھا گیا, آپ نے اتنا ناپسند فرمایا اس چیز کو, تو آپ نے کہا ادھر سے لے جاؤ, یہ کام نہ کر رہا ہوں. یہ نہیں ہوا, عمار کا سر کاٹ کے سب سے پہلے رکھا گیا تھا, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو پھکی دے دوں, ابھی
عمار کا سر کاٹ کے رکھا گیا تو اس کے بعد تو توبہ کر لینی چاہیے تھی نا. اب تو ادھر تو عمر بن عاص بھی کہہ رہے ہیں کہ باغی جماعت قتل کرے گی, ٹھیک ہے, ہمارے سامنے ہم بھی کہاں اٹھے, تو لیکن نہیں, وہ الٹا تعویل کی کہ جی عمار کو ہم نے کیوں قتل کیا ہے, نہ علی لے کے آتا نہ یہ قتل ہوتا, ٹھیک ہے. پھر تاریخ کی روایتوں حدیث میں تو اتنا ہے, تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علی تک جب یہ معاویہ کی بات پہنچی نا تو حضرت علی نے کہا اچھا پھر حمزہ کا قاتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, نہ حمزہ کو لے کے آتے احد میں, نہ حمزہ شہید ہوتا. اے پکی دیتی معاویہ نو حضرت علی نے کہ تو یہ گل کیتی ہے, جڑا میرا سپورٹر ہے, آرمی چیف ہے میری طرفوں, 93 سال دی عمر جو بندہ لڑائی پہ لڑتا ہے عمار ابن یاسر, اس کو تم کہہ رہے ہو نہ علی لاتا نہ وہ. لیکن ملا علی قاری نے ویسے جرت کی ہے, یہ میں پھکی دے رہا ہوں, ملا علی قاری کے بھی بڑے والے آج کل اہل حدیث بھی پیش کر رہے ہیں. ملا علی قاری نے مرقاہ جو شرح مشکات کی لکھی ہے نا, مشکات میں جب یہ حدیث آتی ہے نا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, اس کی شرح میں ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ قتل عمار کے بعد یہ بات ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ ہٹ درمی پہ مبنی غلطی ہے. کیونکہ اگر اجتہادی تھی تو اس وقت تک تھی کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا, جب اس کو قتل عمار کے بعد بھی کہ باغی جماعت قتل کرے گی, ان کو بھی حدیث پتہ ہے, عمر بن عاص بھی سنا رہے ہیں, آپ تو توبہ کر لیتے نا کہ میری جماعت باغی ہے. ملا علی قاری نے جرت کی ہے, یہ رحمہ اللہ ہے آج کل اہل حدیثوں کا بھی, المتوفا 1014 ہجری, اور وہ تو کہتے ہیں امام حنیفہ اور ان لوگوں کے بعد سب سے بڑا امام ہی ملا علی قاری ہے. یہ مرقاہ کے اندر اس نے شرح مشکات میں لکھا ہے, یہ ملا علی قاری کا حوالہ لے جائیں, اس نے کہا ہے کوئی اجتہادی. اچھا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس میں لکھ دیا ہے کہ جی اجتہادی خطا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ میرا اجتہاد ہے, آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں. اجتہادی خطا سے مراد ہے, میں بھی اجتہادی خطاب میں اپنی ویڈیو میں بتا دوں, اجتہادی خطاب میں مانتا ہوں اس وقت تک جب تک عمار قتل نہیں ہوئے تھے. آج کی ڈیٹ میں کوئی اجتہادی نہیں ہے. اور یہ جو حدیث بھی ہم نے فٹ کی ہے نا اس کے اوپر, وہ حاکم کے بارے میں ہے, حاکم سے بغاوت کرنے والے کے بارے میں, کہ حاکم اگر کوئی غلط کام کرے گا, یعنی حضرت علی اگر غلط جنگ کرتے تو ان کو 1 اجر ملتا اور صحیح جنگیں ہوتی تو 2 اجر. یہ نہیں کہ علی کے جو مخالفین ہیں ان کے اوپر یہ فٹ ہوگا, یہ انڈائریکٹلی اجتہادن طور پہ فٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. بہرحال حضرت عائشہ طلحہ زبیر کی غلطی اجتہادی ہے کیونکہ ان کا رونا, معافیاں مانگنا اور حضرت علی کا معاف کرنا ثابت ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی معافی نہیں مانگی, الٹا قنوت نازلہ سیدنا علی نے ان پہ پڑھی اور کہا قیامت دن فیصلہ ہوگا. اور ہم لعنت کے لیے قائل نہیں ہیں, بالکل لعنت نہ کریں. ہم تو کہتے ہیں جو صحابہ پر انکلوڈنگ معاویہ, عمر بن عاص, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین, یا بصر بھی ہوں, ان پہ لعنت کرتے ہیں وہ معاویہ کے شیعہ ہیں, اور جو ان پہ لعنت نہیں کرتے وہ علی کے شیعہ ہیں. علی نے تو مخالفین کے جنازے بھی پڑھائے ہیں, میں نے اس میں بتایا. خوارج کے بارے میں کہا ہمارے بھائی تھے وہ گھوڑے ہو گئے, ٹھیک ہے نا. ہم علی کے شیعہ ہیں پولیٹیکلی ٹرم میں, ٹھیک ہے نا. شیعان علی, اہل سنت کا منہج ہی, اہل حدیث کا منہج ہی شیعان علی والا ہے, ٹھیک ہے. اور رافضیوں کی بات نہیں کر رہا, یا سعودی عرب کے تنخواہوں پہ پلنے والے اور ایران کی تنخواہوں پہ پلنے والے جو مولوی چوہے چابیاں دے کے چھوڑے ہوئے, ان کی بات نہیں میں کر رہا. یہ چابیاں دے کے چھوڑے ہوئے ہیں نا انہوں نے, پیچھے سے ریال آتے ہیں بولنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر باتیں بھی یاد ہی کرتے ہیں, پوری بات بتاؤ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے اور ہمارے پمفلٹ میں بھی موجود ہے, 5B ریسرچ پیپر میں سٹارٹ ہی میں. رازدار رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ منبر پر سنا تھا بعد میں آنے والے حکمرانوں سے متعلق. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اور یہ ہے بھی رازدار رسول ہیں جنہیں منافقین کے نام بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی, یعنی میرا وجود, اور پھر جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا, اور پھر میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی, اور وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا, پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد ملکن عاضن, ڈاکٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے, کاٹ کھانے والی ملوکیت, فریڈم آف ایکسپریشن کو غصب کرنے والی, مخالفین کو کاٹنے والی, وہ قائم ہو جائے گی, اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گی. ظاہر ہے فرعون, نمرود, ان سب لوگوں کو بھی حکومتیں جو ہیں وہ اللہ نے ہی دی ہیں نا آزمائش کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا, پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گا, پھر اس کو بھی اٹھا لے گا, اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی.
یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی رحمہ اللہ تعالی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت. ایک تفسیر اس کی بھی کی گئی ہے یہ والی، اور ایک تفسیر اس حدیث کے راوی کا فہم یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث لکھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیجی اور کہا کہ یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کی دوبارہ خلافت آئی ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کی پیش گوئی تھی جس پہ عمر بن عبدالعزیز بڑے خوش ہوئے. تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو پھر بھی بنو امیہ نہیں بچتی، وہ ساروں کو پچھلا رگڑا لگا دیا نا. اور پھر ہم کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ پہلے مجدد اسلام کے کیوں ہیں؟ انہوں نے کون سا گند صاف کیا ہے؟ بنو امیہ کا گند. وہ آج ٹاپک نہیں ہے، میری کئی ایک ویڈیوز پہلے ریکارڈڈ موجود ہے. بہرحال دوسرا فہم یہ ہے کہ یہ نبی الاسلام کا دور، اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور 500-600 سال تک، جس میں سے 100 سال آلموسٹ بنو امیہ اور پھر بنو عباس اور باقی لوگ. اور یہ جو جابر حکمران ہیں جو مسلط ہو جائیں گے، یہ کلونیل پاورز ہیں جو پوری دنیا کے اوپر قابض ہوئی، جن کا زور 100 سال پہلے ٹوٹنا شروع ہوا، اور آج 57-58 اسلامی ملک ہیں. یہ آج سے 100 سال پہلے نہیں تھے اتنے ملک. اب دوبارہ سے خلافت اعلی منہاج النبوہ کی تیاریاں الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے. اچھا، اس حدیث کے اندر تو صرف یہی ذکر تھا کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ معاملات ہوں گے. اس کی ایکسپلینیشن ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر. وہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ یہ خلافت کتنا عرصہ ہوگی. اس میں الفاظ ہیں میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا سفینہ جو کہ آزاد کردہ غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اسے مولا رسول اللہ بھی نے کہا جاتا ہے، آزاد کردہ غلام. سعید تابعی سے پھر سفینہ کہتے ہیں کہ گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور علی کے بھی جو 6 سال ہیں وہ 5.5 سال مولا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں، وہ بھی خلافت راشدہ ہے. یہ 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی، اور ربیع الاول کے اندر، تاریخ کنفرم نہیں لیکن مہینہ ربیع الاول کا تھا، نبی الاسلام کی ڈیتھ ہوئی 11 ہجری کے اندر. یہ ٹوٹل 30 سال بنتے ہیں، اور خود امام ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں کہ صلح حسن کے اوپر خلافت راشدہ ختم ہوئی اور نبی الاسلام کی پیش گوئی پوری ہوئی. تو ان کا جو شاگرد ہے نا سعید تابعی، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں، آل مروان، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ امام داؤد نے لکھا علی علیہ السلام، لیکن آپ کے مولوی نے نکال دیا ترجمے والی کتاب میں. اسلام 360 میں بھی عربی والے حصے میں ہے، اردو والے سے نکل گیا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا ہے. sunna.com میں عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ کر گیا. سر یہ علماء یہود کے ہی تو کردار ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ امام داؤد نے نہیں، صرف امام بخاری نے صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام لکھا ہے، وہاں سے بھی انہوں نے نکال دیا. عربی کتابوں میں موجود ہے، مکتبۃ الشاملہ کے اندر، اسلام 360 کے اندر دارالاسلام نے نکال دیا. اسلام 360 میں بھی آپ عربی پورشن میں دیکھیں، اردو میں کوئی نہیں ہے. 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہوا ہے، اکٹھا نکال دیا انہوں نے. خیر ادھر واپس ہیں. امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں کہ جب سعید تابعی نے کہا نا کہ یہ تو بنو امیہ علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے، چلیں اس سے یہ بھی ایک جو انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا نا کہ جی وہ تو خلیفہ مانتے تھے، صرف وہ قصاص عثمان کی بات کرتے تھے. یہ تو تابعی خود بتا رہا ہے کہ بنو امیہ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے. ابھی تو میرے پاس اس کے اندر بہت کچھ کہنے کو ہے. میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 حوالے میں نے صحابہ سے لے کر بعد کے علماء تک کے دیے، وہ آپ دیکھ لیں، آج وہ ٹاپک نہیں ہے. تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. اور ترمذی کے الفاظ ہیں ان کی اپنی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے، بدترین بادشاہت ہے. یہ علی کو خلیفہ نہیں مان رہے، یہ تو خود شریر ترین بادشاہ ہے. اچھا، اب حضرت سفینہ جو ہے نا یہ فوت ہوئے ہیں 74 ہجری کے اندر. واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں.
ناسبی پلی یہ لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کے بارے میں نہیں کہا، پھر بھی پھنس جائیں گے، پھر یزید کے بارے میں کہہ دیا، تو آپ تو یزید کے بھی چمچے ہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں چھوٹی قربانی کر لو، بڑے کو بچا لو، لیکن سر نہیں، بڑے نے اگر کوئی کام ڈالا ہے تو وہ کیسے بچے گا؟ یہ حدیث صرف ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود نہیں ہے، یہ حدیث میرے بھائی مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر بھی موجود ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ تابعی، یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے، وہ تابعی جب کہتا ہے نا یہ بدترین بادشاہ ہیں، یہ وہ جب صحابی کہتے ہیں حضرت سفینہ اور 30 سال خلافت ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت معاویہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے، یعنی انہوں نے کہا یہ خلافت راشدہ سے باہر۔ یہاں بھی ہمیں ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کس کو سنگل آؤٹ کر رہے تھے۔ ابھی بھی تسلی نہ ہو تو اس کا ایک اور طریق ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ بنو امیہ بدترین بادشاہت ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ انہوں نے اس سب کو کہہ کے یہ بھی بتا دیا سرغنہ کون ہے۔ تو اب اس حدیث میں حضرت سفینہ کا 74 ہجری میں فوت ہونا یزید ابن معاویہ کو یعنی بیچ میں لانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ انہوں نے سٹارٹ کیا ہے 41 ہجری سے، صلح حسن سے۔ تو یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ یہ الحمدللہ ساری کی ساری احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈسپلے کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب میرے بھائیوں یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے اس پہ پھر بولا جائے پھر گھنٹوں چاہیے، تو میں نمونے کے طور پر صرف 3 احادیث کور کروں گا جس سے آپ کو اوورال ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے اس ٹاپک کے اوپر۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ چیپٹر میں، حکمرانوں والے چیپٹر کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے، صحابی رسول ہیں۔ ایک تابعی خانہ کعبہ میں انٹر ہوتا ہے، عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ، تو وہ سنتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حکمرانوں کی اطاعت سے متعلق حدیث سنا رہے ہوتے ہیں، تو چپ کر کے سنتا رہتا ہے۔ اینڈ پہ وہ پوچھتا ہے کہ حضرت کیا آپ نے یہ واقعی رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت اس طریقے سے ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کو دیکھا، میرے کانوں نے آپ کی آواز سنی، میرے دل نے آپ کی باتوں کو یاد رکھا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان، یہ چچا زاد لگتے تھے نا آپس میں، عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں نا، تو وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں، حرام خوری بھی اور قتل و غارت بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 اس نے تلاوت کی کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو، اپنوں کو قتل مت کرو، اپنوں قتل یعنی ایک دوسرے کو، سارے مسلمان آپس بھائی ہیں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو۔ اب یہ بتائیے کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اطاعت امیر کریں؟ اب یہ ایک صحابی کو ایک تابعی نے ایک بہت بڑی بات کر دی۔ تو انہوں نے نہیں کہا کہ تم رافضیوں والی باتیں کر رہے ہو، تمہیں ایران سے کوئی فنڈنگ ہوتی ہے، نہیں کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی انہوں نے۔ اب سوچ میں تو پڑ گئے ہوں گے میں کیا کروں، رشتہ داری تو میری نکال رہا ہے۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان باتوں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر حکم دے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس میں اس کی نافرمانی کرو، اور یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خالق کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ بھولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، جی میری ماں اجازت نہیں دے رہی داڑھی رکھنے کی تو میں رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو وہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، اور جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی وہ آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے مخلوق کی نافرمانی کر دی۔ تو یہ ایک اوورال پورا آپ کو پکچر کلیئر کر دے گی۔ ایک اور حدیث، اچھا یہ تینوں کی تینوں حدیثیں صحیحین میں،
بلکہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں ساری مشہور کتابوں سے. دوسری حدیث صحیح بخاری میں 4108. تحکیم کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آتے ہیں، یہ فتح الباری میں پورا اس کا سیاق و سباق موجود ہے کہ کس موقع پہ ہوا. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت معاویہ وہاں پہ ایک خطبہ دیتے ہیں، اور سیدہ حفصہ جو حضور علیہ السلام کی زوجہ اور ہماری ماں ہیں ام المؤمنین، وہ اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہتی ہیں کہ جاؤ، حضرت معاویہ آئے ہیں اور وہ خطبہ دے رہے ہیں، تم جا کے خطبے میں شریک ہو، یہ نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی کو کچھ اور ہی سمجھ لیا جائے کہ کچھ سازش ہو رہی ہے. تو وہ چلے گئے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، تبھی بھیجنا پڑا نا. ظاہر ماں بھی تھی، ام المومنین ہونے کی وجہ سے وہ بڑی بہن بھی تھی. عبداللہ بن عمر جب وہاں پہنچے تو حضرت معاویہ نے خطبے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جس کو اس امر خلافت کی خواہش ہے نا، تو وہ اپنا سینگ اٹھائے، اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اب یہ باتیں چپ کر کے حضرت عبداللہ بن عمر سنتے رہے. یہاں تک تو کلیئر نہیں کہ انہوں نے کس کو یہ ٹونٹ کروائی ہے، لیکن اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ حبیب بن مسلمہ تابعی کہتے ہیں کہ جب مجمع چھٹ گیا تو میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت آپ نے معاویہ کو اسی وقت کیوں نہیں جواب دیا؟ تو پتہ چل گیا وہ کس کے باپ کو کہہ رہے تھے. سیدنا عمر کی توہین وہ شخص کر رہا ہے کہ جو حضرت عمر کے دور میں رومن امپائر گری، اس رومن امپائر میں شام میں انہوں نے حکومت قائم کی ہے، اور وہ محنتیں کن کی ہیں؟ حضرت عمر کی. تو جن لوگوں کو ابو بکر اور عمر کا لحاظ نہ ہو، انہوں نے مولا علی کا لحاظ کہاں سے کرنا ہے؟ سیدھی سی بات. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یوں کر کے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے، اور میں اسے وہیں بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم دونوں باپ بیٹا ابو سفیان سے اور معاویہ سے رضی اللہ عنہما، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، ظاہر صحابیت تو ہے، تم باپ بیٹا سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم دونوں کافر تھے اور ہم مسلمان تھے. یعنی تم لوگ جونیئر مسلمان ہو، طلقاء ہو، فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہو، اور آج ہم سینئر مسلمانوں کو کہہ رہے ہو تم لوگوں کے ساتھ تو ہم جنگیں لڑ چکے ہیں، تم لوگوں کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا. ظاہر ہے کہ وہ مارے کھائی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ان کو ہوش آئی ہے نا کہ اسلام کا پلڑا بھاری ہو گیا. پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا. حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی جان بھی بچا لی، اپنی عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچا لی. کہتے ہیں نا خال المومنین. اچھا عبداللہ بن عمر خال المومنین نہیں ہے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر خال المومنین نہیں ہے؟ اور محمد بن ابی بکر خال المومنین نہیں ہے؟ ہمارے باقی سارے خال المومنین کو ایک خال المومنین سے تکلیفیں اٹھانی پڑی. تو یہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن کو کس طریقے سے غصب کیا جاتا تھا. اچھا یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں نا، یہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں، کیونکہ یہی الفاظ حضرت عمر نے بھی یوز کیے تھے، اور حضرت عمر کا ویژن دیکھیں، انہوں نے پہلے یہ چیز بتا دی تھی. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 1258. حضرت عمر نے اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے جمعے کا خطبہ دیا، اور انہوں نے رسول اللہ کا ذکر کیا، پھر حضرت ابوبکر کا ذکر خیر کیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ایک مرغے نے 3 ٹھونگے ماری ہیں، اور میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ ان قریب مجھے قتل کر دیا جائے گا. اچھا انہوں نے کہا کہ بعض لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنا کسی کو جانشین مقرر کر دوں، لیکن میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، اللہ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر میری موت جلدی واقع ہو گئی حادثاتی طور پر، تو میری طرف سے یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ صرف ان 6 لوگوں میں طے ہوگا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. اور بخاری میں الفاظ ہیں 3700 نمبر حدیث میں
کہ خلافت کا معاملہ ان 6 بندوں سے باہر نہیں آنا. بخاری میں پھر نام بھی حضرت عمر نے لیے اور فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. ویسے ایک اور بندہ بھی تھا 7واں، چونکہ وہ ان کا بہنوئی تھا سعید ابن زید. وہ سب و شتم کی حدیثیں اشرا مبشرہ والا یاد آیا جائے، سعید ابن زید. ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ رشتہ دار تھے، ان کو چھوڑ دیا اور کہا میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مشورے میں تم شامل کر سکتے ہو، لیکن اسے خلیفہ نہ چننا. ان 6 بندوں میں سے کسی کو چننا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. تو آج ہم ہوتے تو ہم پوچھتے کہ پھر ہمیں وہ بھی بتا دیں جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے. آپ کو تو کہنا چاہیے سب سے ہی راضی رہے. یہ کہتے ہیں نا سر ہر چیز میں اشارے موجود ہیں. ابھی تو یہ بات ختم نہیں ہوئی. پھر حضرت عمر کہتے ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ ان 6 لوگوں کی خلافت میں کوئی تام کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اور یہ اسلام کے دشمن اور کافر ہیں. یہ الفاظ ہیں. ادھر عبداللہ بن عمر نے کہا نا کہ تمہیں تو ہم نے مار مار کے مسلمان کیا ہے، اور یہاں حضرت انہوں نے اپنے باپ کے الفاظ ریپیٹ کیے. تو عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ کے مشن کو ہی آگے لے کر چلے، لیکن وہ سامنے نہیں بات کی، بعد میں کیے. ظاہر ہے پھر سر حسین ابن علی اور ابن عمر میں تو فرق ہوگا نا. ان کی نیچر جو ہے وہ ذرا پیسیو تھی، ان کی ایکٹیو تھی، ایکسٹروورٹ تھے. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے 4827. اور سر یہ آپ کو میں یعنی ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، میں یعنی امیر شام کے دور کے اندر آپ کو 2 مثالیں پیش کی. اب ان کے بالکل دور اینڈ ہونے والا ہے، کیونکہ میں نے تو آنا ہے ان کے صاحبزادے کی طرف. لیکن یہ تو ناانصافی ہے کہ صاحبزادے کے پیچھے باقیوں کو چھپا دیا جائے. یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے. 4827 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. یہ حدیث سنن نسائی الکبرى کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر کے اندر سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 17 نمبر کی آیت کے کانٹیکسٹ میں اس کے سارے طرق جمع ہیں مختلف کتابوں سے. اور فتح الباری میں بھی ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری 4827 نمبر کے انڈر وہ سارے کے سارے طرق جمع کیے ہیں جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں. پہلے صرف میں بخاری کے الفاظ بتاتا ہوں، پھر باقی کتابوں کے بھی. بخاری کے الفاظ ہیں کہ مروان بن حکم جو کہ حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھا حجاز کا، اس نے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کا ذکر خیر کرنا شروع کر دیا. اور اس میں حدیث کے الفاظ ہیں تاکہ حضرت معاویہ کے بعد اس کی بیعت پہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے. وہی جو ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں، میرے عزیز ہم وطنوں، وہ ساری باتیں وہی والی. اور انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں. تو بخاری کے الفاظ ہیں وہاں پہ عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت بکر صدیق کے بیٹے کھڑے ہوئے، اور یہ وہ بیٹا ہے جو حضرت عائشہ کا سگا بھائی ہے اس اعتبار سے کہ باپ اور ماں بھی کامن ہے. اور امام بخاری ذرا شریف النفس آدمی تھے، انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑا ہوا اور انہوں نے کچھ کہہ دیا. وہ کیا کہا وہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں. آگے بخاری کے الفاظ چلتے ہیں کہ مروان بن حکم نے کہا پکڑو اس کو. تو پتہ چل گیا کوئی چوبے والی بات کی. تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ چونکہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، فوراً سے حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے اپنی بہن کے پاس. تو اب ظاہر ہے کہ سیدہ عائشہ کی تو کوئی تو اس طریقے سے نہیں کر سکتا تھا. تو اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا. مروان بن حکم نے باہر سے ہی کہا کہ او ابو بکر کے بیٹے، وہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں. ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے، یہ تو ہی وہ کافر ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، نعوذ باللہ. اسی لیے سورہ احقاف کی تفسیر میں ابن کثیر کو یہ حدیث لانی پڑی ہے. اور امام بخاری نے بھی سورہ احقاف کی تفسیر والا جو چیپٹر ہے نا اس کے اندر یہ حدیث لی ہے. یہ کہتے ہیں شان نزول بتائیں. اے لو لبو ہن شان نزول، اے شان نزول دا تانوں بڑا شوق ہے نا.
آگے پیچھے سیاق و سباق بھی بتائیں, سلف کا فام بھی بتائیں, فام لے لو سارے. تو بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت عائشہ کو غصہ آیا, انہوں نے اندر سے کہا کہ آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے جو میری برات میں سورۃ النور نازل ہوئی جب ان کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی گئی. بخاری کی حدیث ختم. لیکن یہ حدیث المستدرک للحاکم میں, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, طبرانی کے اندر, اور فتح الباری میں, شرح میں یہ ساری ابن حجر نے جمع کی. اور سب سے بڑھ کر آپ ہر بندے کے پاس تفسیر ابن کثیر سافٹ کاپی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, موجود ہے. سورہ احقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 17 کی تفسیر میں انہوں نے سارے طرق ایک جگہ جمع کر دیے, کوئی آپ کو ڈھونڈنے نہیں پڑنے. تو اب آپ فیلنگ دا بلینک سنیں. وہ جو ہے نا کہ بروان نے جو خطبہ دیا تو اس خطبے میں یہ بھی الفاظ تھے کہ ہمارا امیر المومنین اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہے, تو ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا ہی تھا نا. تو حضرت عمر کو ابو بکر کے بیٹے تھے, تو پھر ظاہر ہے کہ ابو بکر کے بیٹے کو تو غصہ آنا تھا نا کہ نام تو میرے باپ کا لے رہا ہے اور مثال کتنی غلط فٹ کر رہا ہے. تو وہ کھڑے ہو گئے. امام بخاری نے کہا کچھ کہا, باقی کتابوں میں پھر ان حدیث کی کتابوں میں آتا ہے, حاکم میں, سنن نسائی الکبریٰ میں, کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ سیدھا سیدھا کہا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا, رومنز اور پرشین امپائر کے جو بادشاہ اور شہنشاہ تھے نا, وہ ملوکیت ان کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے, ابو بکر و عمر کے طریقے پہ نہیں. ورنہ تو ابو بکر کا طریقہ یہی والا تھا تو پھر عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹھا ہوتا نا خلافت کے اوپر, اور حضرت عمر کا طریقہ ہوتا تو عبداللہ بن عمر بیٹھا ہوتا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اس پہ ان کا پکڑو اس کو. اور پھر آگے آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حجرے سے کہا اسکت, خاموش ہو جا. اور وہ جو بخاری کے الفاظ ہیں کہ جی آل ابی بکر کے بارے میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں. آگے ان کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت پھر عائشہ کا غصہ نہیں ٹھنڈا, انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت, اس کی اولاد پر لعنت. تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا, مروان بن حکم, تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے اپنے باپ کی. تم باپ بیٹا پہ تو رسول اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے. اور ان کو مدینہ بدر کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے. حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے, پورا زور لگایا, حضرت ابوبکر نہیں مانے, حضرت عمر نہیں مانے. پھر جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے حسن سلوک کی وجہ سے ان کو لے آئے, اور پھر یہی باپ بیٹا گاٹے فٹ ہو گئے. حضرت عثمان کی شہادت کا سبب یہی مروان بنا ہے. پھر حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کر دیا, اور اس پہ ترا وہ فدق بھی اس کے حوالے کر دیا. دیکھیں نا جی, وہ پھر ایشوز تو پھر آگے ملٹی پلائی ہوتے ہیں نا. بہرحال آج کی ڈیٹ میں سمجھتا ہوں سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت ان کی اجتہادی خطاؤں کا کفارہ ہے. انشاءاللہ اللہ کے حضور وہ پاک صاف ہو کے اٹھے ہیں, کیونکہ ان کی نیکیاں ان کی اجتہادی غلطیوں پر بھاری ہیں. یہ اجتہادی غلطیاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, کسی کو شاید یہ برا لگ رہا ہو کہ جی اجتہادی غلطی کیوں کہہ رہا ہے, اس لیے کہ اوورآل ان کا جو سٹانس ہے نا وہ ریلیجن کو سپورٹ کرنے والا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو میں اس کو پھر فاش غلطی کا لفظ بول دیتا, لیکن میں نہیں بولتا. تو اس حدیث کے اندر یہ لعنت کے الفاظ, بلکہ مسند ابی یعلا کے اندر اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے کہ حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے علیہم السلام, اور مروان مدینہ کا حاکم خطبہ دے رہا تھا, اور اس نے اس میں کہا کہ اہل بیت تو ہے ہی لعنتی لوگ, نعوذ باللہ. تو حضرت حسین سے پھر صبر ہوتا تھا. انہوں نے کہا ہم تو لعنتی نہیں ہیں, ہماری شان میں تو قرآن میں آیات ہیں, البتہ تو اور تیرے باپ کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی تھی. تو یہ جو روایتیں ہیں نا, اس کو سپورٹیو کئی ایک روایتیں ہیں کہ یہ لعنتی لوگ تھے. لعنت عربی میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور لوگ, یا اس کو آپ ہماری زبان میں کہتے ہیں منحوس لوگ, نحسد پہ ہی جنا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کہتے ہیں نا جی وہ یعنی بڑا مشورہ ہوا, یہ وہ جی اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی, یہ کس طریقے سے یہ تحفہ مسلط ہوا ہے امت کے اوپر. کہ یہ ایک ٹاپکس ہیں, میں اس کو پھر اب کنکلوژن کی طرف لے کے آتا ہوں. یہ ہے میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ میں نے 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے, ادروائز اس میں احادیث 200 سے زیادہ ہیں, اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اسے, اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا, پھر ہندی ترجمہ ہوا, پھر انگلش ترجمہ ہوا. 4 زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ ہے.
بخاری اور مسلم تو صحیحین ہیں. بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث کی کتابوں سے احادیث لی گئی ہیں، سب احادیث کے اوپر دور حاضر کے بڑے بڑے جو محققین ہیں، محدثین، شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی، شیخ شعیب ارنوت رحمہم اللہ اجمعین، ان کی تحقیم لگی ہوئی ہے. اور کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. اس کے علاوہ پرانے بزرگوں کی بھی تحقیم ہے، امام حاکم کی، امام ذہبی کی، امام ترمذی کی اور ائمہ کی بھی. اور یہ جو ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں، یہ آلموسٹ یہ پوری سٹوری کو کور کرتا ہے، اور اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. واقعہ کربلا کو ڈسکس کرنا اہم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہاں پر آرا چلا تھا یا تیر چلے تھے. اصل چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صرف 50 سال گزرے اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی. یہ تو کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہم اس کو ہلکا نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ ہمارے پاس غدیر خم کی حدیث بھی موجود ہو. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں. مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک نبی علیہ السلام نے اپنے آخری حج میں مدینہ شریف آتے ہوئے مکے سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا. اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا. آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی: اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے: اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور اس جملے کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. لیکن امت نے بالکل الٹ کیا، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. تو یہ ایک بہت تلخ چیز ہے. اور نبی علیہ السلام ہمیں غدیر خم کے اوپر وصیت کر کے گئے، اور یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے قرآن کی توحید پہ کھڑا ہے اور اہل بیت کے دفاع پر یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ ہے. الحمدللہ. غدیر خم کی حدیث تو بہت کم ہی بیان ہوتی تھی، اور کئی مکتب فکر کے لوگوں کو تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. ان کو وہ ایک روایت جو ضرب تقسیم لگا کے حسن درجے تک پہنچتی ہے، المستدرک للحاکم کی. الموطا امام مالک میں بھی ہے، لیکن وہاں تو اس کی سند ہی چھوٹی ہوئی ہے. امام مالک نے بغیر واسطے کے روایت بیان کی ہے. پوری سند اس کی المستدرک للحاکم کے اندر ہے، کتاب العلم چیپٹر کے اندر 318 نمبر 318. وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں: اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور مسلم شریف میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے نا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950، اس میں سنت کا ذکر نہیں، صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا، کتاب اللہ کو ماننا اس کے اندر امپلائڈ ہے، کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی ہے نا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین. تو یہ میرے بھائیوں ریسرچ پیپر میں نے جو لکھا، اس ریسرچ پیپر میں میں نے کربلا کی پوری ہسٹری، وہ جو 6 ٹاپک ہیں وہ کور کیے ہیں. میں ان کی ہیڈنگ صرف آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا ٹاپک ہے منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت راشدہ کے حقیقی اہل خلفائے راشدین کون تھے. دوسرا ٹاپک خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے. جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب، وہ جعلی اسباب نہیں کہ ایک عبداللہ بن سبا نے 40,000 صحابہ تربیت یافتہ ان کی مت مار دی، نعوذ باللہ. نہیں، آل امیہ کو بچانے کے لیے. عبداللہ بن سبا پرسنالٹی ہے، وہ بعد میں آیا، اسے مولا علی نہیں قتل کروایا، اس کا مسئلہ بالکل الگ ہے. تیسرا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل
مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی۔ چوتھا ٹاپک، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی۔ پانچواں ٹاپک، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ اس میں نے صلح حسن والا بھی وہ ایشو کور کیا ہے کہ وہ بھائی شرائط پہ صلح ہوئی تھی، اس طرح نہیں ہے کہ ایویں صلح ہو گئی تھی، اور پھر معذرت کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ اسی میں پڑھ سکتے ہیں، آج ٹاپک نہیں ہے میرا۔ اور چھٹا ٹاپک، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت۔ یہ 6 ٹاپک میں نے کور کیے ہیں۔ یہ ریسرچ پیپر آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے۔ ہارڈ کاپی آپ اس کی بالکل فری منگوا سکتے ہیں، ڈاک کا صرف آپ نے خرچہ دینا ہے TCS کا 300 روپیہ۔ اور صرف یہ ریسرچ پیپر نہیں، اس کے ساتھ یہ ٹوٹل 12 کا پیکج ہے، 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں۔ 12 کا پیکج صرف 300 روپے میں، اور وہ بھی ڈاک کا خرچہ TCS کا، آپ کے گھر آ جائے گا صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک۔ ہمارے اکیڈمی پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اکیڈمی کا نمبر ہے +92 321 5900 162۔ پاکستان سے کریں گے تو 0321 5900 162، یہ اکیڈمی کا نمبر ہے۔ اور اس پہ واٹس ایپ اگرچہ ہے لیکن وہ انٹرٹین نہیں ہوتا، صرف کال کریں گے، نہ واٹس ایپ پہ میسج بھیجنا ہے، میسج بھی بھیجنا ہے تو آپ نے ٹیکسٹ میسج بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کربلا والا ریسرچ پیپر اور ساتھ اس کے مزید 8 ریسرچ پیپر، یہ 9 ہوئے، اور 3 اذکار کارڈ، یہ ٹوٹل 12 کا پیکج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر ڈاک میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلیور کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔